اس آخری عشرے میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، آخری عشرے میں کثرت عبادت کی سب سے افضل شکل یہ ہے کہ یہ عشرہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف میں گزارا جائے، اعتکاف میں گزارا جائے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے اعتکاف میں گزارا کرتے تھے، اور جس سال اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اس سال اللہ کے نبی نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارا کرتے تھے، اور جب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی۔ یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، اعتکاف کے تعلق سے یہ بات اپنے دل اور دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لیجئے کہ 10 دن کا اعتکاف کرنا یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر ہمارے پاس 10 دن میسر نہ ہوں تو جتنے دن ہمیں اور آپ کو میسر ہوں اعتکاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک دن کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے مسجد حرام میں ایک دن کا اعتکاف کرنے کی نیت کی ہے، کیا میں ایک دن کا اعتکاف کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایک دن کے اعتکاف کرنے کی اجازت دے دی۔ تو 10 دن اگر میسر ہیں تو 10 دن اعتکاف کیجئے، یہ بہت بہتر ہے، بہت افضل ہے، اور ایک دن کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ لیکن اعتکاف کرنے والوں کے لیے، معتکف حضرات کے لیے کچھ آداب بتائے گئے ہیں، کچھ اصول بتائے گئے ہیں۔ ان اصول کا، ان آداب کا معتکف حضرات کو جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، آج ہماری مسجدوں میں لوگ اعتکاف میں بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹا لگا رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ آداب کے خلاف ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ ان سب چیزوں سے جو ہے اجتناب کرے، بلا عذر شرعی وہ مسجد سے باہر نہ نکلے۔ کون سے عذر میں وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرنے بیٹھا ہے کہ جس میں جمعے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ جامع مسجد میں جمعے کا اہتمام ہوتا ہے تو وہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے وہ جامع مسجد میں جا کر کے حاضر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے کھانے اور پینے کا جو ہے انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے، تو وہ کھانے کے لیے جو ہے اپنے گھر جا سکتا ہے، مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر مسجد میں ٹوائلٹ اور باتھ روم کا انتظام نہیں ہے، پیشاب پخانے کا انتظام نہیں ہے، تو وہ مسجد سے باہر نکل کر اپنی قضائے حاجت کو پورا کر سکتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، تقریباً یہ تمام چیزیں جو ہیں آج اویلیبل ہیں۔ ہم اور آپ کو جو ہے، ہم اور آپ اگر اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو یہ سارے انتظامات جو ہے ہمیں اور آپ کو مسجد کے اندر مل جائیں گے، تو اس کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے جو اعتکاف میں بیٹھا ہے، اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میرے چاچا کی طبیعت خراب ہو گئی، میری پھوپھی کی طبیعت خراب ہو گئی، میں ان کی عیادت کرنے کے لیے چلا جاؤں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازے میں شرکت کر لوں تو اس کی بھی جو ہے اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے قریبی رشتہ داروں کے سے ملنے کے لیے چلا جاؤں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، بلا وجہ فضول باتیں نہ کرے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے۔ غیبت، چغلی یہ چیزیں تو حرام ہیں ہی، اس سے تو ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے، لیکن معتکف حضرات کو چاہیے کہ خاص طور سے ان چیزوں کا خیال رکھیں، فضول باتوں سے اجتناب کریں۔ اور عام طور سے آج
مسجدوں میں جو لوگ معتکف حضرات ہوتے ہیں ان کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، فضول کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اعتکاف کرنے والوں کو مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا اور خود کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اس سے معتکف حضرات کو چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں، فرض نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ آ کر مل جائیں، اور سنتوں اور نوافل کا اہتمام جو ہے اپنے اعتکاف گاہ کے اندر کریں۔ تو اس کا اگر ہم خیال رکھتے ہوئے اعتکاف کریں گے تو ایسا اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور بہت ہی زیادہ اجر و ثواب والا یہ عمل ہے۔